فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج خلاصۃ القرآن کے حوالے سے ہمارا 24واں سپارہ ہے۔ اس کے 19 رکوع ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی عرض کی جاتی ہے۔ اس پارے کی ابتدا فمن اظلم سے ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور اللہ کی آئی ہوئی وحی کا جو ہے وہ انکار کر دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک شکوہ بھی کیا اور ساتھ میں ایک بہت بڑا اصول بتایا کہ الیس اللہ بکاف عبدا، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ہر قسم کی ضرورت اور مسائل کو حل کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو پھر اسے کیا ضرورت ہے درمیان میں بتوں کو ڈالنا یا دوسرے معبودان باطلہ کو جو ہے وہ اللہ کے درمیان میں لانا۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دے دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہی نے گمراہ کیا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے اختیار سے وہ گمراہ ہوئے تو اللہ پاک نے ان کی گمراہی پر مہر لگا دی کہ یہ اپنے اختیار سے ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے۔ آگے پھر یہ فرمایا اے نبی جی ان سے یہ پوچھئے کہ جن بتوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو کیا وہ اس کو روک لیں گے؟ اللہ مجھے نفع دینا چاہیں گے تو کیا وہ اس نفع کو روک سکیں گے؟ نہیں۔ جب نہیں تو پھر اس سے پتہ چلا ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 2 ہے اللہ یتوفی الانفس، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جتنے لوگ مرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے مرتے ہیں اور اللہ ہی انہیں موت دیتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ سو جاتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم سوئیں گے تو ہماری روحیں آسمانوں پر ہوتی ہیں، تو کسی کی روح کو اللہ آسمان پر روک لیتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، اور جس کی روح واپس آ جاتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ مثلا آدمی جب سویا ہوتا ہے تو تقریباً وہ مرا ہی ہوتا ہے۔ آگے پھر اسی رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہ نبی یہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا، غیب کو جاننے والا، آپ ہی قیامت والے دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ ظاہر ہے شرک کا معاملہ دنیا میں ایک اختلافی رہا، انبیاء کے زمانے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ اس دن انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے۔ ایک بڑے محدث گزرے، ان سے کسی نے صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور جس کا مفہوم یہ بتلا دیا کہ انت تحکم بین عبادک، کہ بھئی اللہ ہی فیصلہ کریں گے قیامت والے دن کون صحیح تھا کون غلط تھا، ہمیں اختیار نہیں ان کے معاملات کو چھیڑنے کی، لہٰذا تم خاموش اپنے آپ کو رکھو۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ قیامت والے دن یہ چاہیں گے کہ سب کچھ زمین میں جو ہے وہ بھی دے دیں اور بھی دے دیں، لفتدوا بہ، اور یہ کہیں گے کہ اللہ یہ لے کر مجھے عذاب سے بچا لیجئے، لیکن اس دن ان کا اس طرح کا کوئی بھی پیشکش کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر یہ فرمایا انسان کی فطرت بتائی کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو یہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور جب ہم اس کو راحت اور نعمتیں دیتے ہیں تو یہ بالکل ہمیں بھول ہی جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میرے اپنی کوشش سے ہوا، اس میں کسی کا کیا اختیار۔ حالانکہ جس طرح مصیبت اللہ کی طرف سے آئی تھی یہ راحت بھی اللہ ہی نے بھیجی ہے، یہ خوشیاں ترقیاں بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی ہیں، انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امید والی آیت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ وہ یہ کہ فرمایا نبی جی میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو جانا، اللہ تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ بھی اس میں قیامت کے احوال بتائے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں تم یوں کہنے لگو یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس جو میں نے اللہ کی جناب میں نافرمانیاں کی، لیکن کیا فائدہ ایسے افسوس کا، یا یوں کہنے لگو کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا میں بھی متقی ہو جاتا، یا یوں کہنے لگو عذاب کو دیکھ کر کے مجھے واپس بھیج دے تو میں دوبارہ نیک بندہ بن کر آ جاؤں گا۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابھی جو ہے وہ تم کر سکتے ہو، اس کا موقع ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا
کہ قیامت میں وہ لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والے ہیں یعنی مشرک اور کافر، ان کے چہرے اللہ کالے کر دیں گے۔ کیوں کہ سیاہی گناہوں کی ہے، وہ اس دن ظاہر ہو جائے گی، اور تقوی والوں کو اللہ بچائیں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 4 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّی، اے نبی جی آپ ان کافروں سے کہیے کیا تم مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کی جو ہے وہ پوجا کرنا شروع کر دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ فرمایا اللہ پاک نے ہمارے نبی کو یہ بات کہی اور مقصود ہمیں سنانا تھا۔ کیا کہا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی جی اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیں گے اور آپ خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ ظاہر نبی سے تو شرک نہیں ہوگا، مطلب بتانے کا یہ کہ اگر میں نبی کو شرک پر معافی کا اعلان نہیں کر رہا تو تمہیں کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا۔ پھر قیامت کے احوال کو بیان فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جو زندہ ہیں، اور جو پہلے سے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوشی میں چلی جائیں گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور سب کی پیشی ہوگی، پھر اعمال کا حساب ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ جنت اور دوزخ والوں کا کیا صورتحال ہوگی اللہ کے ہاں پیشی کی۔ پہلے فرمایا وسیق الذین کافروا، کہ کافروں کو گروہ در گروہ لایا جائے گا دوزخ میں۔ جب یہ آئیں گے دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے اور دوزخ کے جو نگران فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے بلا ضرور آئے تھے لیکن بس ہم ہی نے نہیں مانی اس لیے ہم نقصان میں چلے گئے۔ پھر تقوی والوں کو لایا جائے گا جنت میں، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا، گروہ کے ساتھ۔ جب یہ آئیں گے جنت کے دروازے کھلیں گے تو جنت کے نگران فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم بڑے برکت والے ہو، جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جنت والے وہاں پر جا کر کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، ہمیں جنت میں اس نے ٹھکانہ دے دیا۔ آگے سورہ مومن کی ابتدا ہے، وقال رجل مؤمن، چونکہ اس میں آیا ہے لفظ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مومن رکھا گیا۔ اس کی ابتدا حمیم سے ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات بتائیں، غافر الذنب وقابل التوب، کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، شدید پکڑ والا اور بڑا مضبوط قوت والا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ایسی صفات کا حامل ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آگے پھر کچھ قوموں کا ذکر فرمایا کہ قوم نوح اور بہت سے ایسے گروہ ان کے ساتھ گزرے ان کے بعد بھی جنہوں نے انبیاء کو جو تھا وہ جھٹلایا۔ اور پھر اللہ پاک نے قیامت کے احوال بتلائے کہ الذین یحملون العرش، کے جو اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایمان والوں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے ہمارے لیے اللہ سے استغفار کر رہے ہیں اور یہ دعائیں مانگتے ہیں فاغفر للذین تابوا، کہ یا اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، کہ اللہ ان کی بیویوں کو، ان کو بچوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یقیناً یہ فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ پاک ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے۔ آگے رکوع نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، تو استدعون الی الایمان، جب ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت میں کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مار دیا، زندہ بھی کر دیا، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا کوئی راستہ ہے دوزخ سے نکلنے کا تو ہمیں بتا دیجئے، لیکن اس دن کو کوئی راستہ ہوگا نہیں۔ آگے پھر اللہ پاک نے قیامت کے احوال بتلائے اور یہ فرمایا کہ یوم ہم بارزون، کہ قیامت میں جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ایک جگہ پر تو اللہ پاک اس دن سب کو موت دے کر اس کائنات کو اپنی مٹھی میں لے کر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو یہ سالوں سال آواز لگے گی، کوئی نہیں بولے گا، اللہ خوب جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ پھر فرمایا اس دن ہر آدمی کو اس کے کیے کا برابر بدلہ دیا جائے گا، اور فرمایا وَأَنذِرْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، نبی جی ان کو اس دن سے ڈراویں
جس دن جو کلیجے جو ہیں وہ منہ کو آ رہے ہوں گے، اور اس دن کوئی مددگار اور سفارشی ظالموں کا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس احوال قیامت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا انجام کیا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم عاد و ثمود کی بستیاں، اور وہ بستیاں جن کو اللہ نے برباد کیا نافرمانیوں کے سبب۔ ان بستیوں پہ اگر عبرت کی نیت سے جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، تاکہ ہمیں عبرت ہو کہ نافرمانوں کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، آگے یہ موسیٰ علیہ السلام کا کئی رکوعات میں تذکر آئے گا کہ بھیجا فرعون کے پاس، حامان کے پاس، قارون کے پاس، تو ان سب نے ان کو کہا یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے۔ فرعون کیا کہنے لگا، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو یہ اپنے رب کو پکارے، وہ اس کی مدد کو آوے گا، اور پھر یہ کہنے لگا مجھے ڈر ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا اور کہیں زمین میں فساد نہ پھیلا دے۔ آگے رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے، اس میں وقال رجل مؤمن، اسی نام سے سورت کا جو تھا وہ نام رکھا گیا۔ یہ ایک مومن آدمی تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس دن پھر یہ کھل کر سامنے آ گیا، اور اس نے آ کر فرعون کے دربار میں آل فرعون کے لوگوں کو یہ بات کہا۔ یہ تھا بھی انہی کی قوم میں سے، اور کہنے لگا کہ اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے انسان کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ مطلب اس کا یہ کوئی جرم نہیں ہے، اس نے صحیح بات تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم کو نصیحتیں کر رہا ہے، اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے تو کیا ہوا، اس دن تمہاری کون مدد کرے گا جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی؟ پھر فرعون نے کہا کہ دیکھو میں تو وہی کروں گا جو مجھے صحیح دکھتا ہے۔ اب یہ مومن بندہ کیا کہنے لگا ہے، میری قوم مجھے ڈر ہے کہ جیسے پہلے قوم عاد و ثمود پر عذاب آئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائیں، تم اس نبی کی مخالفت نہ کرو۔ اور کہنے لگا مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ قیامت والا دن جب آئے گا تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، اس دن کون تمہیں بچائے گا؟ لیکن قوم نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ آگے پھر فرعون نے جان بوجھ کر مذاق کے طور پر اپنے وزیر حامان سے کہا کہ یا حامان ابنِ لی صرحا، کہ میرے لیے ایک اونچا محل تعمیر کر، میں چھت پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا کہ یہ کہتا میرا خدا ہے، تو پتہ بھی تو چلے، مجھے تو یہ جھوٹا لگتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کا استہزاء تھا، اور کوئی بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بنوانا شروع کیا، لیکن اتنی اونچائی کہاں ہو سکتی تھی، وہ خود بخود گر بھی گیا۔ آگے رکوع نمبر 10 ہے، پھر وہ ایمان والا بندہ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، تم اچھے کام کر لو۔ پھر کہا ہے میری قوم دیکھو کیا ہوا، میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں، تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو اور دوزخ کی دعوت دے رہے ہو۔ اور پھر اس نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ابھی تو نہیں، بعد میں تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ آخری بات اس نے کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ یہ جو فرعون کا لشکر غرق ہوا، صبح و شام آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے، یہ لوگ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوتا ہے، اور یہی وہ عذاب قبر ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے۔ بعض لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، تو یہ کون سی آگ ہے بھائی جو صبح و شام ان کے اوپر پیش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آگے اللہ خود کا رب فرما رہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت والے دن اللہ ان کو سخت عذاب میں داخل فرمائیں گے، وہ عذاب اور ہے، اور یہ جو اب ان کو پیش کیا جا رہا ہے دوزخ کے اوپر، یہ وہی عذاب ہے جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ آگے پھر یہ لوگ جب دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ والے لوگ دوزخ کے جو داروغ فرشتے ہوں گے ان سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، کہ اللہ سے درخواست کرو کہ ایک آدھ دن تو ہمارے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ کہاں آئے تو تھے لیکن ہم گمراہ ہی رہے۔ آگے رکوع نمبر 11 ہے، اس میں اللہ پاک نے ایک اعلان فرمایا انا لننصر رسولنا، کہ جو ہمارے رسول ہیں اور ایمان والے ہم دنیا میں ان کی مدد کریں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ ان کی معذرت قیامت والے دن ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ آگے حضور کو اللہ پاک نے تسلی دی فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی دی آپ صبر سے کام لیجئے اور اللہ سے استغفار کرتے رہیے، اس کی تسبیح میں لگے رہیے۔ کیا مطلب کہ یہی چیزیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں گے اور اس کی مدد آ جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے اس میں یہ بھی فرمایا قیامت کے منکرین کو کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس،
الناس کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے یا تمہیں بنانا زیادہ بڑا کام ہے؟ جب ہم نے وہ کر لیا جو بہت بڑا کام تھا تو تمہیں بنانا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں۔ پھر یہ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار سنوں گا۔ کتنا بڑا اعلان ہے کہ انسان اپنی جھولی پھیلائے تو اللہ اس کا دامن بھرنے کو تیار۔ آگے رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی قدرت کو بتایا کہ دن رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کو ٹھہرایا، آسمان کو بنایا، تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، تمہیں پاکیزہ رزق دیا، وہ زندہ ہے، اور یہ بھی فرمایا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا قل انی نہیت، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے تو منع کیا میرے اللہ نے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاروں گا، اور مجھے حکم دیا کہ میں سب سے پہلے اپنے اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤں۔ ظاہر ہے پہلا فرما بردار نبی ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کے امتی بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے انسان کی پیدائش بتائی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ، پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر اس پر ہم نے ہڈیاں چڑھائیں، پھر یہ بچپنے میں تھا، پھر یہ قوت میں جوانی میں آ گیا، پھر یہ بڑھاپے میں جا کر کمزور ہو گیا۔ کہ بالکل اسی طرح تمہاری زندگی ہے تو ہم تمہیں قیامت میں بھی ایسے ہی دوبارہ جو ہے وہ اکٹھا کر دیں گے۔ آگے رکوع نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، جھگڑنے والے ہیں، یہ لوگ تو دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں ذلت کے طوق ہوں گے، زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں گے، فی الحمیم، کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، یہ اس میں ڈال دیے جائیں گے دوزخ کے اندر۔ تو یہ ان کے انجام کو بیان کیا گیا۔ آگے پھر اللہ پاک نے حضور کو پھر فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی جی آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ یعنی مدد کا اور ان ظالموں کو پکڑنے کا وہ سچا ہے، بھلے موت سے ابھی پکڑ لیں، بھلے قیامت میں اللہ ان کو پکڑیں گے۔ آگے پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی جی آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں، لیکن منہم من قصصنا علیک، بہت سے رسولوں کے حالات تو ہم نے آپ کو سنا دیے اور بہت سوں کے نہیں بھی سنائے۔ اس سے پتہ چلا نبیوں کی صحیح تعداد کا علم اللہ ہی کو ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء، یہ وہ ہیں جو بتائے گئے ہیں تخمینے کے طور پر، اور جن کا پتہ ہی نہیں ہے ان کا تو پھر کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، تم ان پر سواریاں کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، اور بھی کئی نفع تمہارے اندر ہیں، تم اپنا سامان ادھر سے ادھر ان کے اوپر لاد کر لے جاتے ہو، ان پر سوار بھی ہو جاتے ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جب رسول نشانیاں لے کر قوموں کے پاس آتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے کہ علم والے تو بھی شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں ایک اور نشانی دی اور معجزات آ گئے، اور جو کافر لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ تو اس کا انکار کر دیتے تھے، اور جب ان کے اوپر اللہ کے عذاب آتے تو کہتے آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لائے لیکن کیا فائدہ ایسے ایمان کا، تو اس میں پھر وہ ناکامی میں چلے گئے۔ آگے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا ہے اور اس پارے کا 15واں رکوع ہے۔ اس کی ابتدا بھی حامیم سے ہے، چونکہ اس میں سجدہ بھی ہے اس لیے حامیم سجدہ اس کو کہا گیا۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ شروع میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے فصلت آیاتو، جس کی آیتوں کو کھول کر بیان کیا گیا، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ کافر لوگ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو بھائی پردے ہیں، ہمیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں بھی ایک پردہ ہے، تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر اللہ نے وحی اتاری ہے۔ بشر انسان ہی کو کہا جاتا ہے، تو انبیاء انسان ہی تھے لیکن اعلیٰ درجے کے انسان تھے کہ جن میں نہ کوئی خامی، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی اور ایسے امور ہوتے تھے جیسے عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ آگے پھر اللہ پاک نے رکوع نمبر 16 شروع ہوا، اس میں فرمایا نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جو، اور تم اس کا مد مقابل بناتے ہو، اس نے پہاڑ بنا دیے، پھر پہاڑوں کے اندر تمہارا رزق رکھ دیا، کتنی معدنیات اللہ نے چھپا دی پہاڑوں کے اندر، اور پہاڑوں کے اوپر درخت اگتے ہیں وہ بھی اللہ کی روزی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، اس وقت وہ دھوئیں کی حالت میں تھا۔ پھر زمین و آسمان سے فرمایا ایتیا تو انو کرہا، کہ تم خوشی سے یا
کراہت سے آؤ میرے پاس، تو دونوں نے بول کر کہا اتینا طائعین کہ اللہ ہم تیری اطاعت میں آ گئے ہیں اور ہم حاضر ہیں۔ اب یہ کیسے تھا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے عین موقع پر ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی ہوگی کہ وہ بولے۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا نبی جی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے انذرتکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس چیخ سے جو عاد و سمود پر بھی آئی تھی، یعنی وہی عذاب کہیں تم پر بھی نہ آ جائے۔ پھر فرمایا کہ قوم آج جو تھی فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تو زمین میں تکبر سے کام لیا اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، اجی ہم سے بھی بڑا کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے بھی بڑا طاقتور ہے۔ پھر قوم سمود کا ذکر کیا کہ فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، ہم نے ان کو ہدایت کے راستے کے لیے نبی بھیجا، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں چنا، پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر بھی عذاب کو بھیجا۔ آگے رکوع نمبر 17 ہے، اللہ پاک فرما رہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کہ اللہ کے دشمنوں کو جب دوزخ میں لایا جائے گا تو وہاں پر ان کے جو اعضاء ہوں گے وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، اور یہ جو ان کے سارے اعضاء بولیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ اپنے جسم سے بول کر کہیں گے لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، ارے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، ہم تو تمہاری ہی راحت کے لیے وہ سب کام کیا کرتے تھے۔ تو وہ جسم کے اعضاء بول کر کہیں گے انطقناہ الذی انطق کل شیء، آج وہ اللہ ہمیں بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو زبان عطا کی ہے۔ پھر یہ لوگ دوزخ میں جب جائیں گے تو وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب جو ہے وہ درخواست کریں گے رحم کی، تو فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، کہ جیسا بھی ہے دوزخی ان کا ٹھکانہ اب تو ہوگا، اور یہ وہاں مدد چاہیں گے بھی تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے رکوع نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بری صفات کو ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو یہ کر نہیں سکے، نہ قرآن مقابلے پر لا سکے اور نہ حضور جیسے معجزات کا کوئی مقابلہ ہوا۔ اب جب ہمارے نبی قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو یہ ڈرتے تھے کہ قرآن سن کر لوگ ہدایت پر آ جائیں گے، تو یہ شور مچاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ یہ قرآن نہ سنو، شور ڈالو تاکہ تم غالب آ جاؤ، لیکن الٹا ان کو پھر اس کا بھی عذاب ہی بھگتنا پڑا۔ آگے پھر فرمائے یہ کافر لوگ قیامت والے دن جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ ارنا الذین اضلانا، کہ اللہ وہ جن و انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا آپ ہمیں وہ دکھائیں تو صحیح، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، مطلب اپنا غصہ نکالیں گے، لیکن اس کا کیا فائدہ۔ آگے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے، تو اللہ فرما رہے ان کے لیے تو فرشتے آئیں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے موت کے وقت کہ تم ڈرو بھی نہیں، پریشان بھی مت ہو جاؤ، تمہیں تو جنت کی خوشخبریاں ہیں، ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے۔ آگے رکوع نمبر 19 ہے، اس پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے خوبصورت اچھی بات اسی کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی جی یہ بات تو انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جو صبر والے ہیں اور بڑے نصیب والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رات اور دن، سورج چاند یہ ہماری نشانیاں ہیں، تو تم سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے سورج چاند کو بنایا ہے۔ مطلب کچھ لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے تھے تو اللہ ڈانٹ رہے تم مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس کی کیوں نہیں کرتے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ آگے پھر فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیتوں میں الحاد سے کام لیتے وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ الحاد ایک تو یہی ہے کہ قرآن ہی کا انکار کرنا، اللہ ہی کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے اور ظاہر ہے دوزخ کی وجہ بنے گی۔ اور ایک الحاد یہ بھی ہے کہ قرآن کو تو مانے لیکن اس کا معنی وہ بیان کریں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے، جیسے قادیانی ختم نبوت کا غلط معنی بیان کرتے ہیں تو یہ بھی الحاد ہے، تو ایسے لوگ بھی دوزخ میں جائیں گے، اسی آیت کا مصداق بنیں گے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ کسی عجمی سے قرآن سیکھ کر آتا ہے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہم پر قرآن جو پڑھ کر سنائے، تو کیوں نہیں یہ وہ قرآن لے کر آتا جو دوسری زبانوں میں بھی ہو۔ تو اللہ پاک فرمارے وَرَجَعَلْنَا قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے تو تم کہتے بھی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، اعجمی و عربی، یہ کیا بات ہے، نبی عربی ہے اور کلام اجمی لے کر آیا، تو تم ہی یہ اعتراض کر
کرتے۔ آگے قرآن کی صفات بتائیں، قل هو للذین آمنوا ھدی و شفا، کہ یہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے اور شفا کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ اس کی وجہ سے روحانی جسمانی دونوں بیماریوں کو دور بھی فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ اس پارے کا خلاصہ تھا، جو احکامات تھے، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔